الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. معزز سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا 40 روزہ مدین کورس چل رہا ہے. سبق نمبر آج ہم 34 پڑھیں گے. ارشاد باری تعالیٰ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. قل، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، ان اگر کنتم تم ہو تحبون محبت کرتے اللہ سے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو. اب یہاں اللہ سے محبت کا جو دعویٰ ہے، اس کی علامت کیا بیان کی گئی ہے؟ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کیا ضرورت ہے، بس قرآن کافی ہے، بس تلاوت کر لی، اور اتباع نبی کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہاں کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے محبت کی دلیل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، در حقیقت وہی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. اگر وہ پیروی نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کا اللہ سے جو محبت کا دعویٰ ہے وہ کھوکھلا ہے. تو یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھا دی گئی ہے کہ اللہ سے محبت کا مطلب ہی حضور کی پیروی. تو جو حضور کی اتباع نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا، حضور کے لائف سٹائل کو فالو نہیں کرتا، حضور کے طرز زندگی اور طرز حیات کو فالو نہیں کرتا، اس کی پیروی نہیں کرتا، تو ایسا شخص اللہ کی محبت سے بھی فارغ اور خالی، اور حضور کی پیروی تو ویسے نہیں کرتا. ٹھیک ہے، پھر یہ بات سمجھائی، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو. اب عموماً انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے بھی چلو میں یہ کام کروں، مجھے فائدہ کیا ہو. انسان کی نفسیات ہے یہ، تو ہر کام فائدے کے لیے کرتا ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ملے گا، مجھے کیا فائدہ ہو. تو آگے فائدے کا تذکرہ کیا، یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اگر ہم حضور کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے. تو اس کے لیے کیا عمل کرنا پڑے گا؟ عمل اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. دیکھیے، ایک یہ کام ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، یہ تو مشکل کام ہے، ہم اس معیار پہ پورا اتر ہی نہیں سکتے. لیکن یہ اس سے بھی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ خود ہم سے محبت کرنے لگتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے نبی کا کہنا مانیں، اپنے نبی کے طریقے پہ چلیں، اپنے نبی کی سنتوں کی اتباع کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزاریں. تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ اپنا محبوب بنا لے. تو جب اللہ محبوب بنا لے گا تو گناہ تو معاف کر ہی دے گا. تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے کو. ٹھیک ہے، تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. واللہ غفور رحیم. ٹھیک ہے، اور اللہ گناہ کو کیوں بخش دے گا؟ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ رحمت کرنے والا ہے تبھی تو بخشتا ہے. جس بندے میں رحم کا مادہ نہیں ہوتا وہ کسی کو معاف کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کرتا، بدلہ لیتا ہے. تو اللہ بدلہ نہیں دیتا، اللہ معاف کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ بہت غفور ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور چونکہ اب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس مہینے میں اور ان دنوں میں عشق رسالت کے نعروں کا خوب ہمارے ہاں شور و غل ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اب اس مہینے کو اور اس دن کو، حضور کی ولادت کے دن کو، صرف رسم کے طور پہ مناتے ہیں. دیکھیے، اصل میں عشق منانے کا نام نہیں، عشق اپنانے کا نام. ربیع الاول منانے کا نام نہیں، عشق رسالت حضور کی زندگی کو اپنانے کا نام. تو جو حضور کا لائف سٹائل نہیں اپناتا اس کو کیا محبت؟ کوئی محبت نہیں ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. صرف کھانے پینے کے لیے، غل گپاڑا کرنے کے لیے،
اور اپنے نام کے ساتھ عاشق رسول لکھوانے کے لیے اس کے بعد کافی ہو جاتی ہے، اور ہمارا معاشرہ اس بات کو اس کے اسی طرح سے عمل کو ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے کہ واقعی جو عاشق رسول ہے بھائی، لیکن وہی شخص چوریاں کرے، ڈکیٹیاں کرے، سارے گناہ کے کام کرے، کہتا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ سے محبت کا معیار نعرے بازی نہیں ہے، اللہ سے محبت کا معیار کوئی دن منانا نہیں ہے، اللہ سے محبت کا معیار یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو دوبارہ ربیع الاول کو نکل پڑو، جلد سے جلوس نکالو، فلاں کام کرو۔ کیا بتایا گیا؟ اپنے نبی کی اتباع کرو۔ اگر ہم اپنے نبی کی اتباع کر رہے ہیں، چاہے بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع کوئی بھی ہے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے، اتباع کر رہا ہے، حضور کے بتائے ہوئے لائف سٹائل کو فالو کر رہا ہے، ان کے بتائے ہوئے طرز زندگی کے مطابق ہی اپنے آپ کو چلا رہا ہے، تو وہ شخص واقعی اس معیار اور پیمانے پر پورا ہے۔ اور اگر کوئی اتباع نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دیگے لگائے، پھر وہ پگڑیاں باندھے، پھر وہ نعرے لگائے، کیسٹیں لگائے، جلوس نکالے، سڑکیں بند کر دے، سب فضول کام اس کا۔ قرآن کا تو بتایا ہوا اصول یہی ہے کہ اللہ سے محبت اگر تمہیں ہے تو پھر میری پیروی، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی اتباع۔ اور اس کے دو فائدے بتا دیے کہ اگر اللہ کے نبی کی پیروی کریں گے اللہ کے محبوب بن جائیں گے اور وہاں بھی معاف ہو جائیں گے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں اور میرے گناہ معاف ہو جائیں، تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے مگر وہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ من ابا کون ہے، انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، ٹھیک ہے، تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے در حقیقت میرا انکار کی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنی ہی آیات اور احادیث ہے جن میں یہی بات سمجھائی کہ اپنے نبی کی اطاعت کرو، اپنے نبی کا کہنا مانو۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی طرف توجہ یہی ہے کہ کہنا ماننا ہے، حضور کی اتباع کرنی ہے، بس جی دو دیگے لگا لی اور میلاد کے نام پر کوئی جلسہ کر لیا، کوئی سیرت کا جلسہ کر لیا، ٹھیک ہے، یا کوئی آدمی وہ سمجھتا ہے داڑھی رکھ لی، دو نفل پڑھ لی کافی ہو گئی۔ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ ہمارے معاشرے کا ہے ہی نہیں، یہی وجہ ہے کہ سارا بگاڑ ہمارے معاشرے میں اسی وجہ سے۔ دوبارہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ہے جی دوسری حدیث جس میں اتباع ہی کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے قرآن اور صاحب قرآن کی اتباع، ہمیں عربی نہیں پڑھ رہا ہے یا لمبی ہو جائے گی بات، چلو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر بن الخطاب رضوان اللہ علیہ، ٹھیک ہے، اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ سکلت کا السواکل ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لظللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني، ٹھیک ہے۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر تشریف لائے اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ تورات کا نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدلنے لگا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کھونے والی مائیں تمہیں کھو دیں۔ یہ عربی کا محاورہ ہوتا تھا، جیسے ہم کسی کو ڈانٹتے ہیں تو عربی کے محاورے میں ڈانٹنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے نہیں ہو؟ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو کہا میں اللہ کے غضب اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔
ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر کہا کہ ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی. بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان یعنی میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے لیے ظاہر ہو جائیں اور تم ان کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، پورا ہو. اور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کو پا لیتے، وہ بھی میری پیروی کرتے، لتبعنی، وہ بھی ضرور میری اتباع کرتے. اتنی بڑی بات ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے، ہمارے نبی کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے، ہمارے نبی کے پاس آئے ہوئے قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کی اطاعت جائز نہیں ہے. تورات کی تلاوت قرآن سے فوقیت زیادہ دیتے ہوئے جائز نہیں ہے. ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت جائز نہیں ہے. ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے بدعات کیسے جائز ہے بھائی؟ بھائی ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے تو کسی نبی کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے، تو بدعات اور گناہوں کی پیروی کیسے کی جا سکتی ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ابھی ربیع الاول کے مہینے میں لوگ فضیلتیں بیان کریں گے، سب غیر شرعی کاموں کے اوپر دلائل دیں. ارے بھائی، اللہ کا دین پورا ہم تک پہنچ چکا، اللہ کے نبی پورا دین ہمیں دے کے گئے، اس میں چیزیں کہاں ہیں؟ کیوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں؟ سادہ سادہ سی باتیں. اصل کام ہے اپنے نبی کی اتباع. جو کام 23 سال میں نبی کریم نے ہمیں بتایا، سکھلایا، قرآن اترا، اصل یہ زندگی، اصل یہ اسلام. لیکن ہمارے یہاں اسلام سمجھا جا رہا ہے کھاؤ پکاؤ، دیگے لگاؤ، کل خانیاں کرو، جمعراتیں کرو، اور بس یہ کھانے پکانے کے اوپر ساری عوام جو ہے نا رٹو ہوئی پڑی ہے. تو یا آخر کے جملے سننے کے کہ قسم کھا کے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آج آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرو علیہ السلام تو تم گمراہ ہو جاؤ. اور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں اور میں نبی ہوں تو موسیٰ علیہ السلام بھی میری پیروی کرو. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے جائز نہیں ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے وہ اپنی کتاب کی پیروی کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو میرے اور آپ کے لیے پھر کیا حیثیت ہے؟ میرے اور آپ کے لیے پھر کیا ضروری ہے اور کیا گنجائش ہے اور کیا چھوٹ ہے؟ تو اس لیے اصل کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ہمیں بات سمجھنی چاہیے. اور یہ حدیث میں حوالہ نہیں لکھ سکا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، انہوں نے اس کے اندر اس حدیث کا تذکرہ کیا. تیسرے نمبر پہ جی آج ہم پڑھیں گے نبوی دعا. بنی ہاشم کے غلام عبد الحمید بیان کرتے ہیں کہ ان کی ماں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیٹی کی خدمت میں رہا کرتی تھی، یعنی جو عبد الحمید ہے نا، یہ ان کی جو والدہ تھیں وہ حضور کی کسی بیٹی کی خدمت کرتی تھی، خادمہ تھی. انہوں نے بتایا کہ ان کی صاحبزادی نے انہیں بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھاتے تھے کہ جب تم صبح کرو تو یہ دعا کرو. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی خادمہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ میری والدہ جو حضور کی بیٹی کی کسی گھر میں کام کرتی تھی، اور کون سی بیٹی یہ نہیں پتا، تو وہ اب حضور کی بیٹی کہتی ہے کہ ہمارے والد صاحب یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھایا کرتے تھے کہ صبح کو دعا پڑھ لیا کرو. دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اسی کی تعریف کرتا ہوں، کسی میں طاقت نہیں سوائے اللہ کے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، جو وہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ اپنے علم سے ہر چیز کو محیط ہے. یہ اس دعا کا ترجمہ. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کو صبح کے وقت کہے گا اس کی اللہ کی طرف سے شام تک حفاظت کی جائے گی، اور جو شام کے وقت کہے گا اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی. ایک مرتبہ ابھی پڑھ لیا، سبحان اللہ وبحمدہ لا قوة الا باللہ ما شاء اللہ کان ما لم یشأ لم یکن اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما. تو یہ دعا پڑھے. سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، دوسروں کو سکھانی چاہیے، دوسروں کے ساتھ ہمیں باتیں شیئر کرنی چاہیے. اس کے بعد ہے سیرت طیبہ ایک نظر. آج ہم پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے نواسوں اور نواسیوں کا تذکرہ، کہ حضور کے، ظاہر ہے آپ کی نرینہ اولاد تو بڑی ہوئی نہیں، تو آپ کے پوتا پوتی تو ہے نہیں، آپ کے ہیں نواسے نواسی، تو نواسے نواسیاں کل کتنے ہیں، کس کس کے وطن سے کون کون پیدا ہوا، اس کا تذکرہ آپ پڑھیں۔ دیکھیے، صحیح قول کے مطابق رسول کریم کی تین نواسیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: سیدہ امامہ بنت ابی العاص، سیدہ ام کلثوم بنت علی، اور سیدہ زینب بنت علی، تین نواسیاں آپ سے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں ان کی تعداد ہے پانچ، جن کے نام حضرت حسن بن علی، حضرت حسین بن علی، حضرت محسن بن علی، حضرت عبداللہ بن عثمان، اور حضرت علی بن ابی العاص۔ تو ان پانچوں کا مختصر تعارف پڑھتے ہیں۔ حضرت حسن کا تعارف، صحیح قول کے مطابق ہجرت کے تیسرے سال رمضان کی 15 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا۔ آپ کی فضیلت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، لہذا آپ بھی ان سے محبت کیجیے، اور جو لوگ حسن سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی آپ محبت کیجیے۔ صحیح قول کے مطابق 8 محرم 45 ہجری، ہفتے کے دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اور حضرت حسین کا مختصر تعارف کیا ہے جی؟ صحیح قول کے مطابق ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان کو پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔ آپ کی فضیلت کے لیے بات کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت حسن کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے۔ جمہور کے بقول، یعنی اکثر جو سیرت نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعہ کو آپ شہید۔ اور حضرت محسن بن علی جو حضرت علی کے حضرت فاطمہ سے تیسرے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ ناقص الخلقت پیدا ہوئے تھے۔ ناقص الخلقت اس بچے کہتے ہیں جس کے اعضاء بھی پورے نہ بنے، اس لیے آپ کا انتقال نہایت صغر سن کی حالت میں ہوا، چھوٹے تھے بالکل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام حرب رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حرب سے بدل کر محسن رکھ دیا۔ تو حرب کا مطلب ہوتا ہے سخت جنگ جو، ظاہر ہے بہادر تھے تو انہوں نے اسی نسبت سے حضرت علی نام رکھا، تو آپ نے ان کا نام محسن رکھا۔ تو یہ تین بیٹے ہیں حضرت علی کے۔ اب چوتھے بیٹے حضور، تین پوتے جو ہیں نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی کی اولاد ہے، حضرت فاطمہ کی اولاد ہے، جو نبی پڑھے۔ چوتھے جو حضور کے، سوری پوتے کہہ رہا ہوں، نواسے، تو چوتھے جو نواسے ان کا نام حضرت عبداللہ ہے، اور یہ حضرت عثمان کے بیٹے۔ حضرت عبداللہ حبشہ میں قیام کے دوران حضرت رقیہ کے بدن سے پیدا ہوئے، چونکہ حضرت رقیہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے ہجرت کر لی تھی حبشہ کے، تو حضرت عثمان کے بیٹے ہجرت کے دور کے زمانے میں ہی حبشہ میں ہی پیدا ہوئے، اور اپنی والدہ کی وفات کے بعد صرف 2 سال زندہ رہے۔ 6 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرغ نے ان کی آنکھ کے قریب چونچ ماری، جس کی وجہ سے آنکھ میں زخم ہو گیا، اور اس زخم کی تاب نہ لا کر آپ اتفاق۔ اور پھر ہے حضرت علی کا مختصر تعارف۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں نواسے ہیں، اور یہ حضرت زینب آپ کی سب سے بڑی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور مشہور روایت کے مطابق ان کا انتقال سن بلوغت کے قریب ہو گیا، یعنی 10 12 سال کے ہو گئے تھے تب جا کر انتقال ہوا۔ تو آپ کے یہ 5 نواسے، ان 5 نواسوں کا انتقال اور ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے آ گیا۔ تین بیٹے حضرت علی کے، اور ایک بیٹا حضرت عثمان کا حضرت رقیہ سے، اور ایک بیٹا حضرت ابو العاص سے، آپ کی بیٹی زینب سے، ٹھیک ہے، اور سیدہ امامہ کا مختصر تھا۔ اچھا، اور باقی جو آپ کی دوسری بیٹی تھی ام کلثوم، ان سے آپ کی کوئی اولاد نہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا نواسا نواسی نہیں۔ پھر آپ کی نواسی ہیں تو 3 نواسی ہیں، ایک کا نام امامہ بنت ابی العاص ہے، ایک سیدہ ام کلثوم بنت علی، اور ایک سیدہ زینب بنت علی۔ سیدہ امامہ سیدہ زینب کے بطن سے پیدا ہوئی، جی حضرت زینب کا ایک بیٹا، نام کیا بتایا اس کا بھی آپ کو؟ ٹھیک ہے، سوری سوری، عبداللہ نہیں، اس کا نام علی تھا، اور اسی علی کی بہن ہے حضرت امامہ، ٹھیک ہے، اور ان کا نکاح سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی بن ابی طالب سے، اور حضرت علی کی وفات کے بعد مغیرہ بن نوفل سے ہوا، اور انہی کی زوجیت میں رہتے ہوئے سیدہ امامہ کا انتقال۔ اب یہ حضرت امامہ کس کی بیٹی ہوئی؟ حضرت زینب کی، ٹھیک ہے، تو انہی سیدہ زینب
کی جو بیٹی سیدہ امامہ ہے، ان کا نکاح سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد کس سے ہو گیا تھا؟ حضرت علی بن ابی طالب سے ہو گیا تھا۔ تو پھر حضرت علی بن ابی طالب کی بھی شہادت ہو گئی، تو پھر مغیرہ بن نوفل سے ملی۔ تو دوسری بیٹی ہے یعنی نواسی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدہ ام کلثوم۔ یہ حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، حضرت علی کی بیٹی ہیں۔ آپ کا پہلا نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا نکاح اون بن جعفر بن ابی طالب سے ہوا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی محمد بن جعفر، یعنی اون کے بھائی محمد بن جعفر سے، پھر ان کی وفات کے بعد ان دونوں کے بھائی عبداللہ بن جعفر سے آپ کا نکاح ہوا، اور انہی کی زوجیت میں رہتے ہوئے آپ کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ بن جعفر کی زوجیت میں رہتے ہوئے یہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کا جو ہے کی وفات ہو۔ اور پھر تیسری آپ کی نواسی ہیں، آخری نواسی سیدہ زینب، یہ بھی حضرت فاطمہ حضرت علی کے اولاد ہیں۔ آپ کا نکاح سیدہ ام کلثوم کی وفات کے بعد عبداللہ بن جعفر سے۔ عبداللہ بن جعفر سے کس کا نکاح ہو گیا تھا؟ پہلے ام کلثوم کا، اور ام کلثوم کا پہلے نکاح کس سے ہوتا؟ حضرت عمر بن خطاب سے۔ اس کے بعد پھر اون بن جعفر سے، پھر اس کے بعد ان کے بھائی محمد بن جعفر سے، اور پھر اس کے بعد ان کے بھائی عبداللہ بن جعفر سے۔ یعنی وہ بھائی فوت ہوتے رہے تو وہ بھائی کے نکاح میں آتے ہیں اپنے، یعنی کہ جیٹھ یا دیور ان کے نکاح میں آتی ہیں۔ اور پھر سیدہ زینب ہے، تو ان کا نکاح اسی عبداللہ بن جعفر سے ہوا، جس کے نکاح میں پہلے حضرت زینب کی بہن تھی بڑی سیدہ ام کلثوم۔ اور پھر ان کی وفات کے بعد، یعنی عبداللہ بن جعفر کی وفات کے بعد قاسم بن محمد بن جعفر بن ابی طالب سے ہوا، اور ان کی زوجیت میں رہتے ہوئے آپ کا انتقال ہوا۔ تو یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسوں کا تذکرہ۔ تو اس طرح یہ ہمارا سبق نمبر 34 الحمدللہ مکمل ہوا۔ اس میں عربی والا پورشن آج بھی مصروفیت کے باعث نہیں ڈال سکا، اس میں کوئی مکالمہ ڈالنا تھا کسی بھی پلیٹ فارم سے متعلق، مثلا ہوٹل کے متعلق یا اسٹیشن سے متعلق کوئی، انشاءاللہ کل کے سبق میں وہ میں عربی بول چال اور پورشن بھی شامل کروں گا۔ اس میں اردو، انگلش اور عربی تین حصے ہی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے سننے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔